بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ اسلم خان کے یوٹیوب چینل پر حافظ متی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کے لیے ایک نیا لیکچر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا سابقہ پیپر، ان کے کچھ سوالات کے جوابات دینے کی ناقص سی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اصلاح کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جھینکنا سے کیا مراد ہے؟ تو جھینکنا سے مراد ہوتا ہے رونا۔ محاورہ ہے مارے آستین سے کیا مراد ہے؟ تو مارے آستین سانپ کو مارنا۔ تو وہ شخص جو دوست نما دشمن ہو، جو منہ پہ تو بہت اچھا دوست بنا ہوا ہو اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے والا ہو، وہ شخص جو دوست نما دشمن۔ ریشم کی گانٹھ، ریشم کی گانٹھ بہت سخت الجھاؤ، سخت گرہ کو کہتے ہیں۔ جب بھی کسی ریشم کے کپڑے پہ گانٹھ آ جاتی ہے تو اتنی آسانی سے کھلتی نہیں ہے۔ رات کی رات کا قریبی مفہوم کیا ہے؟ تو رات کی رات یعنی آج کی رات۔ کہتے ہیں جی رات کی رات ہی کام کر دو، یعنی آج کی رات ہی میرا کام مکمل کر دو۔ پابو جولا کس زبان کا لفظ ہے؟ تو پابو جولا فارسی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ پے فارسی زبان کا لفظ ہے تو پے سے شروع ہونے والے الفاظ فارسی زبان کے ہی ہیں۔ پابو جولا پاؤں میں بیڑیاں۔ زائرین کس زبان کا لفظ ہے؟ تو زائرین عربی زبان کا لفظ ہے، زائر کی جمع زائرین ہوتا ہے۔ بارانہ محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو بارانہ ہاتھ آنا یعنی کامیاب ہونا۔ قواعد اردو کس محقق کی کتاب ہے؟ قواعد اردو مولوی عبدالحق صاحب کی کتاب ہے۔ بابا اردو بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی کتاب ہے قواعد اردو۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اس کے پہلے مصرع کی نشاندہی کریں تو یہ شعر دیا شنکر نسیم کی مثنوی سے لیا گیا شعر ہے۔ دیا شنکر نسیم، پنڈت دیا شنکر نسیم۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ حروف جو کسی امر یا وجہ ظاہر کرنے کے لیے موزوں ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف علت ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی امر یا وجہ ظاہر کرنے کے لیے موزوں ہوں۔ یہ زاہد کا سبق ہے۔ قواعد کی روح سے اس جملے میں زاہد کیا ہے؟ تو زاہد مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے یہ زاہد کا سبق۔ زید کی طرف جو سبق کی طرف زید کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا یہ مشار الیہ ہے۔ ان میں سے کون سا جملہ فعلیہ ہے؟ تو فہد بیٹھا، فہد بیٹھا جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں مسند الیہ، مسند اور فعل ناقص کی بجائے فعل تام ہوتا ہے۔ وہ واؤ جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی واؤ کو واؤ معدولہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ خار، خواب وغیرہ۔ دامن گیر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو یاد رکھیں دامن گیر قواعد کی روح سے ترکیب ہے۔ دو اسم آپس میں ملیں تو ادھورا سا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس ناتمام لگاؤ کا نام کیا ہے؟ تو یہ اضافت ہوتی ہے، حروف اضافت۔ چڑیا کا دودھ نایاب ہوتا ہے، چڑیا کا دودھ ناممکن سی بات ہے۔ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو چڑیا کا دودھ ضرب المثل ہے۔ زمین گیند کی مانند گول ہے، اس جملے میں مانند قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو مانند حرف تشبیہ ہے۔ مانند، مثل، ہو بہو، ساسی وغیرہ یہ حروف تشبیہ ہوتے ہیں۔ وہ حرف جو اسم کا فاعل ہونا ظاہر کرے۔ اب جملے میں الفاظ نیچے پوچھے گئے ہیں کہ وہ حرف جو اسم کا فاعل ہونا ظاہر کرے، تو ان میں نے درست ہے، نون یہ نئے، یہ بڑی یہ نون یہ بڑی نئے، نئے فاعل علامت ہوتا ہے تو یہاں پر نے درست ہے۔ احمد اور محمود دونوں بھائی ہیں، اس جملے میں دونوں قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ تو دونوں تاکید لفظی ہیں۔ تاکید لفظی جو کسی بھی لفظ کو دوبارہ مقرر کیا جائے، دوبارہ آ جائے، احمد اور محمود دونوں، اب دونوں یہاں پر تاکید لفظی ہیں۔ ٹائم ٹائم فش کرنا سے کیا مراد ہے؟ تو ٹائم ٹائم فش زبانی جمع خرچ تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن نتیجہ 0%، نتیجہ کچھ بھی نہیں، بے نتیجہ فضول باتیں۔ اور اردو کا پہلا باقاعدہ مزاحیہ ناول ٹائم ٹائم فش کے عنوان سے گل نوخیز اختر کا لکھا ہوا
ٹینٹ فش ناول بھی ہے۔ مجھے بھوک نہیں اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس جملے میں اس لیے کیا ہے؟ تو یہ حروف علت ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے حروف علت کی تعریف بتائی تھی کہ حروف علت وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی امر یا وجہ ظاہر کرنے کے لیے موضوع ہوں۔ اب اس جملے میں حروف علت بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بھوک نہیں اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ امر یا وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور بھوک نہ ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے اسی لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس لیے جو ہے یہ علت ہے کہ اس لیے وجہ بتائی جا رہی ہے، سبب بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور بھوک نہ ہونے کی وجہ سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، حروف علت ہے۔ پہلے جملے میں کسی طرح کا شبہ واقع ہو اور دوسرے جملے میں جن الفاظ کو لا کر شبہ دور کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حروف استدراک ہوتے ہیں، حروف استدراک۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، حالی کا شعر ہے۔ حالی کے اس پہلے مصرے میں پوچھا گیا ہے کہ اس مصرے میں بدیع کی کون سی صورت پائی جاتی ہے؟ تو یہ تلمیح ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی طرف۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے ہی نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں علم بدیع کی کون سی حالت موجود ہے؟ تو یہ مرات النظیر ہے۔ اگر علم بیان کا پوچھا جاتا تو علم بیان اس میں استعارہ ہے، اور استعارہ 4 ہیں اس میں: پتا پتا، بوٹا بوٹا، گل اور باغ۔ اردو کے لیے زبان دہلی اور پیر و منش کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ تو یہ امیر خسرو نے استعمال کیا۔ الطاف حسین حالی نے مسدس حالی میں کتنے بند کا ضمیمہ شامل کیا؟ تو 162 بند کا ضمیمہ شامل کیا۔ پہلی مرتبہ 1879 میں جب یہ لکھی گئی مسدس حالی تو اس وقت اس کے کل بند جو تھے وہ غالباً 294 تھے، اور دوسری مرتبہ جب 1886 میں اس کا دوسرا ایڈیشن اور ضمیمہ شامل کیا گیا تو اس میں 162 مزید بند کا اضافہ کیا گیا، اور کل ملا کر 457 بند اور 1371 اشعار بنتے ہیں۔ مسدس حالی کے حقوق کس ادارہ کو دیے گئے؟ تو خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ کو ان کے حقوق دیے گئے۔ ان میں سے کس کا ذکر مسدس حالی میں ہے؟ تو مسدس حالی کے آغاز میں تو مسدس حالی کا آغاز رباعی سے کیا جاتا ہے، اور پہلے بند میں بقرات کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر آپشن میں پوچھا گیا ہے کہ مسدس حالی میں مغربی کس مفکر کا ذکر ہے؟ تو میتھیو آرنلڈ کا ذکر ہے۔ اسد اٹھنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش لباس نظم بالیدن مضمون عالی ہے، اس شعر کے خالق کون ہیں؟ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ جب غالب اپنا تخلص اسد استعمال کرتے تھے 1816 میں انہوں نے اپنا تخلص بدلی کیا اور غالب اپنا تخلص رکھا۔ اگلے شعر میں پوچھا گیا ہے کہ ایک لفظ چھوڑا گیا ہے، خالی جگہ مکمل کریں۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہے، اس زود پشیماں کا ڈیش ہونا، خالی جگہ چھوڑا گیا ہے، اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ میر تقی میر نے کتنے قصائد لکھے؟ تو میر تقی میر نے 8 قصائد لکھے ہیں، جن میں 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، 1 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور 4 قصائد انہوں نے نوابوں کی شان میں لکھے ہیں، بادشاہوں کی شان میں لکھے ہیں۔ مثنوی خواب و خیال کس کی ہے؟ تو یہ 2 شعراء کی ہے، میر اثر اور میر تقی میر کی ہے۔ نکات الشعراء کس زبان میں ہے؟ تو یہ فارسی زبان میں اردو شعراء کا پہلا تذکرہ، جس میں 103 شعراء کا الف بائے ترتیب کے ساتھ، الف بائے ردیف وار، الف بائے ترتیب کے ساتھ، معذرت ردیف نہیں، الف بائے ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ میر کے فارسی دیوان کتنے ہیں؟ تو میر کا ایک ہی فارسی دیوان ہے جس کو معین الدین عقیل نے ڈھونڈ کر مرتب اور شائع کیا۔ میر کے کلیات میں 6 اردو دواوین شامل ہیں، فارسی دیوان بعد میں معین الدین عقیل نے ڈھونڈ کر اس کو دریافت کیا اور شائع کرایا۔
نقد میر ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی کتاب ہے۔ نقد میر کس کی تصنیف ہے؟ تو نقد میر سید عبداللہ صاحب کی۔ اگلا سوال ہے کہ ذکر میر صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو ذکر میر میر تقی میر کی خود نوشت ہے، 1772 میں اس کا سنِ طباعت ہے، اور ذکر میر کا اردو ترجمہ نثار احمد فاروقی نے کیا، مرتب اس کو مولوی عبدالحق صاحب نے کیا۔ میر کی تدفین کس شہر میں ہوئی؟ تو میر کی تدفین لکھنؤ میں 1810 میں ہوئی۔ یاد رہے کہ آج کل میر کی قبر کے کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، وہاں سے ریلوے لائن گزر رہی ہے، ریلوے کا پل ہے اور اس کے نیچے ریلوے کی لائن گزر رہی ہے، وہاں پر آج سے 80-85 سال پہلے کچھ بزرگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر میر تقی میر کی قبر کے نشان تھے۔ جاتا ہے یار تیغے بقف غیر کی طرف، اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ تو یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اس کے آگے کسی کا چراغ نہیں جلتا، تو یہ کہاوت ہے۔ ایڑی چوٹی پر سے قربان کروں، یعنی اپنے سر پاؤں پر قربان کر دوں۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کے لیے جب واری نیاری ان پر ہو رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں میں اپنے بچے کو ایڑی چوٹی پر سے قربان کروں، یعنی اپنے سر پاؤں پر قربان کر دوں۔ تشبیب کس صنف سخن، کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو تشبیب قصیدے کا بڑا مشہور حصہ ہے۔ دلی کی خواتین کی کہاوتیں اور محاورے کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بیگم شائستہ اکرام اللہ کی ہے۔ یاد رہے کہ اکرام اللہ صاحب اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے۔ گرگ شب ان کا ایک ناول ہے، بڑا مشہور ناول ہے، جس میں زنائے محرم کے بارے میں جس کا موضوع ہے۔ علامہ اقبال کے معنوی استاد کون تھے؟ تو علامہ اقبال کے معنوی استاد مولانا رومی تھے، جن کی قبر کے ساتھ علامہ محمد اقبال صاحب کی قبر کی نشانی بھی موجود ہے، وہاں پر علامہ صاحب کی علامتی قبر بھی بنائی گئی ہے، مولانا رومی۔ اقبال شناسی کس کی کتاب ہے؟ تو علی سردار جعفری، منظور احمد اور وزیر آغا کی اقبال شناسی کتاب ہے۔ غالب شناسی ظل حسین انصاری کی ہے، میر شناسی خلیل الرحمن کی ہے، اور اقبال شناسی علی سردار جعفری، منظور احمد اور وزیر آغا کی ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم کس رسالے میں اور کب شائع ہوئی؟ تو علامہ محمد اقبال صاحب کی پہلی نظم اپریل 1901 میں مخزن میں شائع ہوئی، اور یہ نظم ہمالہ تھی۔ کلیات مکاتیب اقبال کس نے مرتب کیے؟ تو کلیات مکاتیب اقبال ڈاکٹر مظفر حسین برنی نے 4 جلدوں میں مرتب کیے۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ خالی جگہ کیا مانی۔ علامہ محمد اقبال صاحب کا شکوہ کا شعر ہے، بانگے درا سے لیا گیا، تو خالی جگہ اس کی پر کرنی ہے۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی۔ مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو مشتاق احمد یوسفی ہندوستان راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے تھے۔ شہر دو قصہ کے عنوان سے مضمون کس کتاب میں ہیں؟ تو یہ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم، جو 1969 میں جس کا سنِ طباعت ہے، اور جس پر مشتاق احمد یوسفی کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، یہ اس کا مضمون ہے، شہر دو قصہ کے عنوان سے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔